اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اسلام کے تیسرے عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسان نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، سزا و جزا کا سامنا کرنا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی منظر کشی اس آیت مبارکہ میں کی گئی ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان کے لیے وہاں پہ نہریں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے پھل عطا کیے جائیں گے کہ جو ذائقے میں ہر پھل ایک نیا ہوگا، اور وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ وہ پھل، جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے جنتی دیکھ کر یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت کے پھلوں کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اسی طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کے اس مشہور اعتراض کا جواب دیا گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے یہ اعتراض بڑا بے معنی سا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو
تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہوگی۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو حق کے طالب ہوتے ہیں اور حق پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اسی لیے وہ ایسی بے معنی اور غیر معقولی بات کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط فرماتے ہیں، اور جو گمراہی کے طالب ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں مزید آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہاں سے آگے ایک نیا مضمون شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔